الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ غسل کے فرض کیا ہیں، تو وہ ایک الگ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب آپ پر غسل فرض ہو جائے تو آپ نے جلدی کرنی ہے غسل کے اندر کہ جلد از جلد غسل کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو تم کیا کرو، پاکی حاصل کرو۔ اس پاکی سے مراد یہ ہے کہ غسل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ہاتھوں کے ان گھٹنوں تک آپ نے دھونا ہے، ان دونوں ہاتھوں کو۔ اگر آپ کسی برتن سے پانی لے رہے ہیں تو برتن کے اندر ان دونوں کو نہیں ڈالنا، وگرنہ وہ پانی بیکار چلا جائے گا، اس پانی سے پھر آپ غسل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ آپ نہا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھونا ہے۔ جب آپ اس جگہ کو دھو لیں گے اس کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد آپ نے جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے اس طریقے سے وضو کرنا ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو اس کے اندر جب آپ کلی کر رہے ہوں تو اس کے اندر یہ نیت بھی کرنی ہے کہ میں غسل کے لیے بھی غسل کا ایک فرض بھی ادا کر رہا ہوں، کہ کیونکہ غسل کے اندر بھی کلی کرنا یہ فرض ہے۔ تو اب کلی کون شخص کرے گا؟ یہ وہ شخص کرے گا جو روزہ دار ہے۔ جو بغیر روزہ دار ہے وہ کلی نہیں کرے گا بلکہ وہ غرارہ کرے گا، مطلب منہ کے ہر پرزے تک پانی کا پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غسل میں ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہوتا ہے، نرم ہڈی تک یہاں تک غسل کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہوتا ہے کہ آپ نے سر کے بالوں سے لے کر گھٹوں کے نیچے تک، پاؤں کے نیچے تک ہر پرزے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ صرف پانی کا چپیڑنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو تر کر لیا تو اس صورت کے اندر کچھ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، ان کے اندر احتیاط آپ کو ضروری ہے۔ اگر آپ کی کیا زلفیں ہیں، بال بڑے ہیں تو آپ کے ہر بال تک پانی کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو جسم کے اندر احتیاط کرنے والی جگہ ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کان ہے، اس کان کی جو بیک سائڈ ہے اور اس کی اندرلی والی سائڈ ہے، یہاں تک اس پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گردن کے نیچے جو جگہ ہے، اس جگہ کا بغل کے نیچے جگہ ہیں اور گھٹنوں کے نیچے جو جگہ ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو جگہ ہیں، جو مثال کے طور پہ جس شخص کو موٹاپا ہے تو اس کو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، بعض جگہوں کا خشک رہ جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے اور یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔